اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو A1 فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی اپیلوں پر فیصلہ سناتے ہوئے انہیں A1 فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی سزائیں کالعدم قرار دے دی گئیں۔ کہا نیب مریم نواز کے خلاف کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ نیب پروسیکیوٹر نے پراپرٹیز کی رجسٹری کے دستاویزات عدالت میں پیش کر دیے۔ کہ جس شخص نے یہ الزام لگایا نواز شریف صاحب کے اوپر، جس نے جھوٹ بولا، جس نے بہتان لگایا، جس نے پوری اپنی 30 سالہ سیاست نواز شریف کے اوپر بیس کر کے کی، آج میں اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں آج کیا سوچتا ہوگا، آج اس کے پاس کہنے کو کیا ہے۔ اس کیس کے متعلق جو اس کے حقائق ہیں، میری زبان پہ تالا لگا رہا کیونکہ کیس عدالتوں میں تھا، ججز کے سامنے تھا۔ A1 فیلڈ ریفرنس میں بری ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ آج نواز شریف بھی سرخرو ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں 6 سال اس کیس میں جھوٹ بولا گیا، آج اللہ نے عزت سے سرخرو کیا۔ عمران خان کو جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے جھوٹ کیوں بولا اور کیوں بہتان لگایا۔ جس شخص نے یہ جھوٹ بولا جس کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ مریم نواز کی بریت کے بعد اب نواز شریف نے وطن واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے وکلا کو جلد عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی اور کہا کہ مجھ پر ایک دن بھی باہر رہنا بھاری ہے۔ قانونی ٹیم جلد عدالت سے رجوع کرے گی، وطن واپس آ کر عدالت کا سامنا کریں گے اور اسی طرح اپیل دائر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بیٹی مریم اور بیٹے صفدر کو بالآخر انصاف ملا۔ امید ہے نواز شریف کے خلاف جج ارشد ملک مرحوم کی گواہی پر انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔ مریم نواز کے بری ہونے پر شہباز شریف کی قائد محمد نواز شریف کو مبارکباد۔ کہا سیاسی انتقام کا ایک تاریک دور آج انجام کو پہنچا اور بے گناہ سرخرو ہو گئے۔ مریم نواز کا بری ہونا اس سیاسی انتقام کے منہ پر تھپڑ ہے۔ مریم نواز کے باعزت بری ہونے کے بعد نواز شریف جلد واپس آئیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی پیش گوئی کر دی۔ کہا انہیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل پنجاب میں تبدیلی ضروری ہے۔ آرمی چیف کی تقرری کے سوال پر وزیر دفاع نے کہا کہ 4 آرمی چیف نواز شریف نے مقرر کیے تھے، 5واں آرمی چیف نواز شریف کا بھائی مقرر کرنے جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے A1 فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کی بریت کے فیصلے کو پاکستان کی تاریخ کا ایک اور تاریک دن قرار دے دیا۔ ٹویٹر پر لکھا کہ مریم نواز کا جرم اربوں روپے کے A1 فیلڈ کے محلات ہیں اور اس جرم میں ان کا کردار کسی شک و شبے سے بالا تر ہے۔ بہرحال پاکستان کی تاریخ کا ایک اور تاریک دن ہے۔ پاکستان کے ادارے عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ یہ قوم تمہیں کبھی بخشے گی نہیں، کیونکہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے کہ آپ الیکٹرل فراڈ کریں، جو آپ کر رہے ہیں اور جو آپ کا اگلے پلان ہے۔ اور ہم انشاءاللہ ہم ہر سٹیپ لیں گے اور ہم ہر قانونی کارروائی تمہارے پہ کریں گے جو آپ ان کے ساتھ مل کے اس ملک کی عوام کے مینڈیٹ کو، عوام کے مینڈیٹ کی خلاف ورزی جو تم کرنے جا رہے ہو، یہ قوم نہیں معاف کرے گی تمہیں۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس سے آڈیو لیک کر کے مراسلے کی حقیقت خود ہی بتا دی، جس پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عمران خان کا مظفر آباد میں جلسے سے خطاب، کہا آڈیو لیک نے ثابت کر دیا کہ سائفر ایک حقیقت ہے۔
کہا جاتا تھا عمران خان کے خلاف اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہ ہوئی تو نقصان ہوگا۔ عمران خان نے ایک مرتبہ پھر بات دہرائی کہ اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ برائی کے خلاف جہاد کرو اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، لیکن کبھی اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نیوٹرل رہو۔ قوم حیران ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اسحاق ڈار معیشت جس حال میں چھوڑ کر گئے وہ بھی قوم کے سامنے ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کہتے ہیں مہنگائی کا بہانہ بنا کر اقتدار میں آنے والے مہنگائی تو ختم نہیں کر سکے۔ وزیر اعظم ہاؤس آڈیو لیک سے حکمرانوں کا اصلی چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ آڈیو میں مریم اور شہباز شریف کی گفتگو اس حوالے سے واضح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آڈیو لیکس کے معاملے پر وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس کل طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں آڈیو لیکس کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ اجلاس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ گزشتہ روز ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آڈیو لیکس کے معاملے پر تحقیقات کے لیے اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کی تشکیل کی منظوری دی گئی تھی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اس کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ بار بار یہ دوسروں پر تانا زنی کرتا تھا، دوسروں کے بارے میں ایسے ایسے کلمات کہتا تھا، سننے میں جو چیزیں جس طرح آپ نے بات کی کہ اس کے کردار کے حوالے سے یا اس کے جو مالیاتی سکینڈل ہیں ریاست کے حوالے سے جو اس کی چیزیں ہیں وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں بہت سی منظر عام پہ آنے والی ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ مریم بی بی نے کبھی سوچا ہے کہ کیا سہولتیں لوگوں کو ملی ہیں؟ ارے پہلے پوچھ تو لیتی ہیں۔ میں اگر نہیں پتا تو میں آپ کو خبر دیتی ہوں کہ ہم نے جب سے یہ پروگرام شروع کیا ہے کوئی آپ کو اندازہ کہ کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا؟ 22,71,000 خاندانوں نے یہ سہولت لی ہے۔ یہ میرے پاس فگرز ہے، 22,71,000 خاندانوں نے سہولت لی۔ عمران خان کے خلاف پہلے نوٹس لیا جاتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ لیگی رہنما جاوید لطیف نے کہا عمران خان آڈیو میں کہتے ہیں کہ ہم اس سے کھیلیں گے، وہ انتشار کی سیاست کر رہے ہیں۔ عمران خان کی کوتاہیوں کا نتیجہ قوم بھگت رہی ہے، ہر ادارہ اپنے دائرے میں رہ کر کام کر رہا ہے۔ ادھر صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں قوم کے پیسوں پر اخراجات کر کے باہر کے دورے کیے جا رہے ہیں۔ کیا اب بلاول کو مہنگائی نظر نہیں آ رہی؟ بلاول امریکہ جا کر امریکی ہو گئے، سندھ میں سیلاب ہے، دورے کر کے گزر گئے۔ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرے گا تو بھیڑوں کے جتھے میں ہاتھ ڈالے گا۔ مولانا فضل الرحمان کا رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب، کہا مسلمان کی شناخت یہی ہونی چاہیے کہ وہ فلسطین کی آزادی کی بات کرے۔ باہر کے فتنے اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنے اندر کے ہوتے ہیں۔ ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، مزید 3 افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق کے بعد کل تعداد 1666 ہو گئی۔ این ٹی ایم اے کی جاری کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملک بھر میں اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 1666 تک پہنچ گئی، جن میں سے 718 مرد، 333 خواتین اور 615 بچے شامل۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے 12,864 افراد زخمی ہوئے۔
اور 5ویں T20 میچ میں پاکستان نے انگلینڈ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 5 رن سے شکست دے دی۔ قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان کی جانب سے 146 رنز کا ہدف دیا گیا تھا۔ مہمان ٹیم مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 139 رنز تک محدود رہی۔ قومی ٹیم کی جانب سے حارث روف نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ محمد نواز، وسیم جونیئر، افتخار احمد اور عامر جمال نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ السلام علیکم، کوہر نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروف خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو A1 فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی اپیلوں پر فیصلہ سناتے ہوئے انہیں A1 فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا ہے۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی سزائیں کالعدم قرار دے دی گئیں۔ کہا، نیب مریم نواز کے خلاف کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں A1 فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ نیب پروسیکیوٹر نے پراپرٹیز کی رجسٹری کے دستاویزات عدالت میں پیش کر دیے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے A1 فیلڈ ریفرنس میں بری ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ آج نواز شریف بھی سرخرو ہو گئے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ 6 سال اس کیس میں جھوٹ بولا گیا، آج اللہ نے عزت سے سرخرو کیا ہے۔ عمران خان کو جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے جھوٹ کیوں بولا اور کیوں بہتان لگایا۔ جس شخص نے یہ جھوٹ بولا، آج اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ آج اللہ نے تمہیں ناکام کیا اور جھوٹا ثابت کیا۔ آپ پہ آزمائش آئی، 6 سال 7 سال ہو گئے، آپ کو ایک جھوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں بھی آپ کو ثابت قدمی دی، اور آج اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو سرخرو کر کے نکالا ہے تو پہلے سے زیادہ عزت دے کے نکالا ہے۔ میرا یہ نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا سیاسی لیڈر آیا ہے جس کا اتنا کڑا احتساب ہو، جس کے اوپر اتنی بڑی مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے ہوں۔ کوئی سیاسی لیڈر اس قسم کے احتساب سے نہیں گزرا، اور کوئی سیاسی لیڈر اس طرح سے سرخرو نہیں ہوا جس طرح سے سرخرو آج نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کیا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب پیناما کے لیے یہ پیناما کا شور اٹھا تو نواز شریف صاحب کو ان کا ظاہر ہے جب آپ نے کچھ نہیں کیا ہوتا تو آپ کا پہلا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو فیس کروں گا، میں اس کا جواب دوں گا۔ تو نواز شریف صاحب نے یہی کیا۔ ان کے جو رفقا ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے چاہنے والے، انہوں نے ان کو یہ کہا کہ یہ کوئی لیگل مقدمہ نہیں ہے، یہ کوئی قانون کی بات نہیں ہے، آپ کو یہ سزا کے لیے پورا ٹریپ سیٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ اس مقدمے میں آپ اس مقدمے میں نہ پیش ہوں، آپ اپنا جو بھی آپ کو حاصل ہے، جو بھی امیونٹی آپ کو ملتی ہے وہ آپ لے لیں، اور آپ یہ نہ کریں، کیونکہ ان کا یہ مقصد آپ کو سزا دینا ہے۔ یہ آپ کی جو تعویل ہے، جو آپ کی لیگل آپ کے پوائنٹس ہیں، جو حقائق ہیں، وہ یہ نہیں سنیں گے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، میں اس احتساب کو فیس کروں گا، میری بیٹی بھی فیس کرے گی، میری خاندان بھی فیس کرے گا، میرے بچے بھی فیس کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ سرخرو ہوں گے۔ تو آج وہ اللہ تعالیٰ نے دن ہمیں دکھا دیا۔ لیکن اب یہ بھی دیکھیں آپ کہ جس شخص نے یہ الزام لگایا نواز شریف صاحب کے اوپر، جس نے جھوٹ بولا، جس نے بہتان لگایا، جس نے پوری اپنی 30 سالہ سیاست نواز شریف کے اوپر بیس کر کے کی، آج میں اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، وہ آج کیا سوچتا ہوگا، آج اس کے پاس کہنے کو کیا ہے۔ اس کیس کے متعلق جو اس کے حقائق ہیں، میری زبان پہ تالا لگا رہا، کیونکہ کیس عدالتوں میں تھا، ججز کے سامنے تھا، تو میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کی میں نے۔ لیکن اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا، آج فیصلہ آیا، اب میں اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ میں ضرور کروں گی 1-2 دنوں میں۔ لیکن دیکھیں،
میں آج اس سے ضرور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ناکام بھی کیا, تمہیں جھوٹا بھی ثابت کیا, تمہیں سازشی بھی ثابت کیا, اب تم کیا کرو گے؟ تم جتنی چاہے جھوٹی تعویلیں لے کر آؤ, لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم ناکام ہوئے ہو اور نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دن بھی لائے گا. آپ ڈار صاحب کو دیکھ لیں, ڈار صاحب جس پرائم منسٹر کے جہاز پہ گئے تھے, اللہ تعالیٰ اسی پرائم منسٹر کے جہاز پہ ان کو لے کے آیا. جنہوں نے ان پر الزام لگایا کہ مریم نواز کی بریت کے بعد اب نواز شریف نے وطن واپسی کی تیاری شروع کر دی. انہوں نے وکلا کو جج عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی اور کہا ہے کہ مجھ پر ایک دن بھی باہر رہنا بھاری گزر رہا ہے. نون لیگی ذرائع کا کہنا ہے کہ آج عدالت سے آنے والے فیصلے کی روشنی میں نواز شریف نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا ہے. نواز شریف نے واپسی کے لیے وکلا کو جلد عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی. قانونی ٹیم جلد عدالت سے رجوع کرے گی. جو کیس مریم نواز کے اوپر تھا وہی ایون فیلڈ ریفرنس نواز شریف پر موجود ہے, جس میں نواز شریف کو کہا گیا تھا کہ وہ پہلے عدالت کے سامنے پیش ہوں, پھر اس کیس کا فیصلہ کیا جائے گا. کیس میں نامزد مریم نواز مسلسل عدالت میں پیش ہوتی رہیں اور ان کی اپیل پر آج انہیں بری کر دیا گیا. اسی طرح اب یہی کیس نواز شریف پر موجود ہے اور وہ پیش ہو کر بری ہو جائیں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی واپسی کی راہ ہموار ہو گئی ہے اور وہ جلد ہی راہداری ضمانت کے لیے درخواست دائر کریں گے. وطن واپس آ کر عدالت کا سامنا کریں گے اور اسی طرح اپیل دائر کریں گے. ذرائع کے مطابق نواز شریف کی اب تک ضمانت طبی بنیادوں پر ہے اور وہ اسی بنیاد پر بیرون ملک میں موجود ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بیٹی مریم اور بیٹے صفدر کو بالآخر انصاف ملا. امید ہے نواز شریف کے خلاف جج ارشد ملک مرحوم کی گواہی پر انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے. مریم نواز کے بری ہونے پر قائد محمد نواز شریف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے سر شکر سے جھکے ہوئے ہیں کہ اس نے ہمیں سرخرو فرمایا. وزیر اعظم نے کہا کہ سیاسی انتقام کا ایک تاریخ دور آج انجام کو پہنچا اور بے گناہ سرخرو ہو گئے. مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے بہادری, صبر اور ثابت قدمی سے مشکل حالات کا سامنا کیا. شہباز شریف نے کہا کہ آج کے عدالتی فیصلے سے جھوٹ, بہتان اور کردار کشی کی تمام عمارت زمین بوس ہو گئی. مریم نواز کا بری ہونا اس سیاسی انتقام کے منہ پر تھپڑ ہے جس سے شریف خاندان کو نشانہ بنایا گیا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ مریم نواز کے باعزت بری ہونے کے بعد نواز شریف جلد واپس آئیں گے, مگر انہیں احتیاط کی ضرورت ہے. نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل پنجاب میں تبدیلی ضروری ہے. آرمی چیف کی تقرری کے سوال پر وزیر دفاع نے کہا کہ ابھی 2 مہینے ہیں. تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ 4 آرمی چیف نواز شریف نے مقرر کیے تھے, 5واں آرمی چیف نواز شریف کا بھائی مقرر کرنے جا رہا ہے. خواجہ آصف نے پنجاب میں تبدیلی کی کوشش کے سوال پر کہا کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں, ہو جائیں گے. کوشش ہے اور جاری رہے گی. وہ پنجاب میں کون سا 150-200 کی اکثریت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس 7-8 کی اکثریت ہے. خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی میں اتفاق رائے کہاں سے آیا, کسی آئین اور قانون میں نہیں. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کی بریت کے فیصلے کو پاکستان کی تاریخ کا ایک اور تاریخ دن قرار دے دیا. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر فواد چودھری نے لکھا کہ مریم نواز کا جرم اربوں روپے کی ایون فیلڈ کے محلات ہیں اور اس جرم میں ان کا کردار کسی شک و شبے سے بالا تر ہے. بہرحال پاکستان کی تاریخ کا ایک اور تاریخ دن ہے. پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ادارے عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں. وہ کسی کے حق میں فیصلہ دیں گے یا خلاف, عوامی رائے عامہ میں اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس سے آڈیو لیک کر کے مراسلے کی حقیقت خود ہی بتا دی, جس پر شکریہ ادا کرتا ہوں. آڈیو لیک نے ثابت کر دیا کہ سائفر ایک حقیقت ہے. کہا جاتا تھا عمران خان کے خلاف اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہ ہوئی تو نقصان ہوگا. یہ قوم تمہیں کبھی بخشے گی نہیں, کیونکہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے.
कि आप इलेक्ट्रल फ्रॉड करें, जो आप कर रहे हैं और जो आपका अगले प्लान है, और हम इंशाल्लाह हम हर स्टेप लेंगे और हम हर कानूनी कार्रवाई तुम्हारे पे करेंगे जो आप इनके साथ मिलकर इस मुल्क की अवाम के मैंडेट की खिलाफ वर्जी जो तुम करने जा रहे हो, ये कौम नहीं माफ करेगी तुम्हें, ये जुर्म है। और मुजफ्फराबाद माशाल्लाह जिस तादाद में आप आए और जो आपका जज्बा जुनून और जो ये ख्वातीन धूप के अंदर बैठी रही, इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कौम हैरान है मुल्क में क्या हो रहा है। इसहाक डार मुआशरत जिस हाल में छोड़ कर गए वो भी कौम के सामने है। महंगाई का बहाना बनाकर इक़्तिदार में आने वाले महंगाई तो ख़त्म नहीं कर सके। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि वज़ीर आज़म हाउस ऑडियो लीक से हुक्मरानों का असली चेहरा बेनकाब हो गया। पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रुझान है। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों ने जानबूझकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। ऑडियो में मरियम और शहबाज शरीफ की गुफ्तगू इस हवाले से वाज़ेह है। उनका कहना था कि कीमतों में इजाफे के बाद तशवीश का इजहार करके मगरमच्छ के आंसू बहाए गए। हुक्मरानों ने अवाम पर पेट्रोल और बिजली के बम गिराए हैं। अवाम से 2 वक्त का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक्स के मामले पर वफाकी काबीना का हंगामी इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में ऑडियो लीक्स का मामला ज़ेर गौर आएगा। ज़राए का कहना है कि इजलास में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती कमेटी की तश्कील की मंजूरी दे दी गई थी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस कमेटी के सरबराह होंगे। इजलास में मुशावरत के बाद साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी का फैसला किया गया था। वज़ीर आज़म हाउस समेत दीगर अहम मकामात, अमारात और वजारतों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हंगामी इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया गया था। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ पहले नोटिस लिया जाता तो आज ये हालात ना होते। इमरान खान ऑडियो में कहते हैं कि हम इससे खेलेंगे, वो इंतशार की सियासत कर रहे हैं। मजीद कहा कि इमरान खान की कोताहियों का नतीजा कौम भुगत रही है। हर अदारा अपने दायरे में रहकर काम कर रहा है। अगर तो कोई चीज़ें किसी के पास हैं उस पर भी कमेटी देख रही है, मगर देखने वाली बात तो ये है कि जो बार बार ये दूसरों पर तानाज़नी करता था, दूसरों के बारे में ऐसे ऐसे कलमात कहता था, सुनने में जो चीज़ें जिस तरह आपने बात की कि इसके किरदार के हवाले से या इसके जो मालियाती स्कैंडल हैं, रियासत के हवाले से जो इसकी चीज़ें हैं, वो लोग तो कह रहे हैं बहुत सी मंजर आम पे आने वाली हैं। मैं तो ये कहूँगा और मैंने इस अंदेशे का इजहार किया है कि 4 साल जिस टीम के पास पाकिस्तान की बागडोर रही, खुदा करे कोई ऐसी बात सामने ना आए जिससे पूरी कौम सकते में आ जाए। ये बात आप सही कह रही हैं कि जब ऑडियो वीडियो लीक होती हैं इस माजी में, अगर उस पर संजीदगी से नोटिस होता और तह तक पहुंचा जाता तो किसी को फेक न्यूज़ देने की या इस तरह की बातें करने की हिम्मत ना पड़ती। मगर आपने देखा कि ऑडियो साकिब निसार की भी आई, वीडियो अरशद मलिक जज की भी आई और शौकत तरीन जो गुफ्तगू कर रहे थे वो भी सामने आई। बहुत बड़ा संगीन जुर्म था रियासत के साथ जो शौकत तरीन ने किया, मगर आज तक किसी ने नोटिस लिया। कौम के पैसों पर अखराजात करके बाहर के दौरे किए जा रहे हैं। क्या बिलावल को महंगाई नजर नहीं आ रही?
सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की वफाकी हुकूमत पर तनकीद, कहा कि बिलावल अमरीका जाकर अमरीकी हो गए, सिंध में सैलाब है, दौरा करके गुजर गए। जब नवाज शरीफ बाहर गए तो उन्हें खतरा पड़ गया कि कहीं ये फिर वादा मुआफ गवाह न बन जाएं। इमरान खान ने कहा था कि ये NRO के लिए आए हैं, उन्होंने केसेस ख़त्म करवाए। इसहाक ताज शरीफ फैमिली के मुंशी थे। हुदैबिया पेपर मिल्स का केस बंद करना बड़ी ज़्यादती थी। ठीक है, बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी रकम चाहिए थी हमें। हमारी तकरीबन सालाना 130 अरब रुपए का प्रीमियम है, ये जो हमने इस वक्त 30 करोड़ 10 लाख ख़ानदानों को इंश्योर किया है। तो मैं भी थोड़ी सी वो बैक, मैंने कहा सर इतने, उन्होंने कहा जो मुझे हमेशा उनकी बात जो है वो मेरे दिल पे लिखी हुई है, वो कहते हैं डॉक्टर साहिबा ये बताइए इज्तिमाई बेहतरी की बात है। मैंने कहा जी है तो इज्तिमाई बेहतरी। उन्होंने कहा देखें कितनी फ़ीसद आबादी ऐसी है जिसके घर में खुदा न खास्ता अगर कोई बीमारी आए तो वो अपनी बीमारी को मैनेज कर लेंगे। उन्होंने कहा 10% से ज़्यादा नहीं है, बाकी 90% लोग जो हैं, और ख़ास तौर पे जो दरमियान के तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास जो लोग हैं, उनके घर में भी अगर खुदा न खास्ता बीमारी आ जाए उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि वो घर में। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा सब पैसे, उन्होंने कहा जब आप इज्तिमाई बेहतरी की और अल्लाह की मखलूक की खिदमत की बात करते हैं ना तो पैसों का कोई मसला नहीं हो। और ये बात बिल्कुल उन्होंने प्रूव करके बताई। और हमने 2021 में जून से पहले साहिवाल डिवीज़न और DG खान डिवीज़न, जहाँ ऑलरेडी कोई तकरीबन 40% आबादी जो थी ऑलरेडी इंश्योर थी, उनको मुकम्मल तौर पे इंश्योर कर दिया। और 2022 की मार्च यानी इस मार्च में हम लोगों ने 31 मार्च को हमारा मुकम्मल तौर पे 30 करोड़ 10 लाख ख़ानदान सब के सब इंश्योर हो गए। और जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है, जो आपका ID कार्ड है, ये आपकी नाउ इट हैज़ बिकम योर इंश्योरेंस कार्ड। मतलब हर ख़ानदान का जो हेड है उसका ID कार्ड उसका इंश्योरेंस कार्ड है। अब आप ये बताइए कि मरियम बीबी ने कभी सोचा है कि क्या सहूलतें लोगों को मिली हैं? अरे पहले पूछ तो लेती। मैं अगर नहीं पता तो मैं आपको खबर देती हूँ कि हमने जब से ये प्रोग्राम शुरू किया है, कोई आपको अंदाजा कि कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया? 22 लाख 71,000 ख़ानदानों ने ये सहूलत ली है। ये मेरे पास फिगर्स है। 22 लाख 71,000 ख़ानदानों ने सहूलत ली। और सबसे बड़ी फिगर किस चीज़ की? 4,90,000 के करीबों ने डायलिसिस कराया। सबसे बड़ा जो काम है वो डायलिसिस का है। और वो क्यों है? आपको पता है कि कितना बड़ा हमारे यहाँ अलमिया है कि यहाँ रीनल फेलियर हो, प्राइवेट सेक्टर में जाके लोग, मैं ये बग़ैर मुबालगे की बात कर रही हूँ, जिस ज़माने में टेरिस कोर्ट में मैं जाया करती थी, वहाँ के एक सुप्रिटेंडेंट ने मुझे आके ढूंढ के मेरा शुक्रिया अदा सिर्फ इसलिए किया, उसने कहा जी मेरे भाई की डायलिसिस होती थी, हर महीने बजट जब बनाते थे हम तो हमें वो पैसे मखसूस करने पड़ते थे अपने भाई की डायलिसिस के लिए। इस प्रोग्राम की वजह से। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का बड़ा क्रैकडाउन। DG फूड अथॉरिटी की सरबराही में कैनाल बैंक सोसाइटी में कार्रवाई। 600 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चें जब्त करके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। मजीद जानते हैं रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का बड़ा क्रैकडाउन जारी है। DG पंजाब फूड अथॉरिटी की सरबराही में कैनाल बैंक सोसाइटी में कार्रवाई की गई है। यूनिट पर छापा मारकर 600 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चें जब्त करके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। मोबाइल लैब से मौके पर टेस्ट के दौरान सुर्ख मिर्चों में मिलावट पाई गई। चूहों के फुजलात, हशरात की मौजूदगी और सफाई के नाकिस इंतजाम पाए गए। नामुकम्मल लेबलिंग, मुलाजमी के मेडिकल और खरीदो फरोख्त के रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी पाई गई। मुद्दे से मसाला जात को दिलकश पैकिंग लगाकर आम मार्केट और होटलों में सप्लाई किया जाना था। पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन के मुताबिक
پیکنگ پر مکمل لیبلنگ اجزاء ترکیبی اور پتہ درج کرنا لازم ہے۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک کا کہنا تھا کہ کھانوں میں ملاوٹی مسالہ جات کا استعمال پیٹ، معدے اور ارتریوں کی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ صبح بھر میں خوراک کا کاروبار کرنے کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی قوانین پر عمل درآمد انتہائی لازم ہے۔ جی بہت شکریہ سلمان شاہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ الیکشن کمیشن پنجاب انیکشن ضمنی انتخاب N108 فیصل آباد میں انتخابات۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر فیصل آباد نے گرین فرج پروگرام کی افتتاحی تقریب منسوخ کرنے کے خلاف چیف سیکرٹری پنجاب اور متعلقہ حکام کو مراسلہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن پنجاب کے جاری مراسلے کے مطابق کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب کی جانب سے گرین فرج پروگرام کی افتتاحی تقریب 1 اکتوبر کو نیچرل فارم سا فیصل آباد میں منسوخی کے لیے چیف سیکرٹری پنجاب کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن پنجاب کے ترجمان کے مطابق ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے انتباہ کیا ہے کہ حلقہ N108 فیصل آباد میں 16 اکتوبر کو ضمنی انتخابات کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کے شفاف اور غیر جانبدارانہ انعقاد کے لیے حکومتی اداروں کی غیر جانبدارانہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کوئی بھی ترقیاتی پروجیکٹس، عوامی اسکیم کے اجراء سمیت تاتکرر اور تبادلے پر پابندی عائد ہے جو انتخابات پر اثر انداز ہو۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے لیے سال 2022 کا رائٹ ٹو انفارمیشن چیمپئن ایوارڈ گورنر پنجاب انجینئر محمد بلیغ الرحمان نے ایک خصوصی تقریب میں وائس چانسلر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب کو ایوارڈ دیا۔ تقریب کا انعقاد پنجاب انفارمیشن کمیشن کے زیر اہتمام انٹرنیشنل رائٹ ٹو نو ڈے 2022 کے موقع پر گورنر ہاؤس لاہور میں کیا گیا۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے سلسلے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں پبلک انفارمیشن کا دفتر شعبہ تعلقات عامہ میں قائم ہے، جہاں معلومات کے لیے آنے والی درخواستوں کا رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے مطابق فوری جواب دیا جاتا ہے۔ راوی ریون اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے وفد کی واسا ہیڈ آفس آمد ایم ڈی واسا لاہور غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں کٹار بند ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ تفصیلات کامران علی کی اس رپورٹ میں۔ راوی ریور اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے وفد کی واسا ہیڈ آفس آمد ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں کٹار بند ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ کٹار بند ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی زیر زمین حصول میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے کہا، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ڈنمارک کی ایجنسی ڈینڈا کے ذریعے مکمل کرے گا۔ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تکمیل سے ماحول پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اجلاس میں روڈا کے وفد سے بریگیڈیئر وحید نقی اقبال، ماہر قانون محسن ممتاز، واسا لاہور سے ڈی ایم ڈی محمد منان، ڈائریکٹر ذیشان بلال، شاذب امین، ڈپٹی ڈائریکٹر سمینہ آصف، تحریم فاطمہ اور دیگر افسران شریک ہوئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ کامران علی، کوہ نور نیوز، لاہور۔ امسال صوبے میں ڈینگی خطرہ بڑھ گیا، 5981 کیسز رپورٹ ہوئے۔ حکومتی مشینری الرٹ، آئندہ 15 روز میں ڈینگی کیسز میں اضافہ ممکن ہے۔ ڈینگی کی روک تھام کے لیے پنجاب حکومت نے پارکوں اور عوامی مقامات پر آدھی آستین کی قمیض پہننے پر پابندی اور SOPs کی مسلسل خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی سمیت دیگر اہم فیصلے کیے ہیں۔ فیصلے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر اختر ملک اور چیف سیکرٹری عبداللہ خان کی سربراہی میں کمشنرز کانفرنس کی مزید تفصیلات بتا رہے ہیں کوہ نور نیوز کے نمائندے علی عمران چٹھا۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی، آج رنولی ایک اہم میٹنگ میں سیکرٹری پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر ارشاد احمد نے ڈینگی کی رپورٹ پیش کی ہے۔ جو یہ مشترکہ اجلاس ہے جس میں صوبائی وزیر اختر ملک جو پرائمری اینڈ سیکنڈری کے اور سیکرٹری پنجاب عبداللہ خان سنبل کی مشترکہ اجلاس تھا، اس میں کمشنر ڈپٹی کمشنر نے اپنی رپورٹ پیش کی ڈینگی کے حوالے سے جو اب تک منظر عام پہ نہیں لائی گئی ہے، لیکن ہمارے سورسز کے مطابق 5981 کیسز جو ہے اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ ان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اعداد و شمار کو چھپایا جا رہا ہے۔ 778 مقدمات قائم کیے گئے، 158 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی کامران کے اجلاس کی عمومی کہانی بتائی تھی کہ سیلاب زدہ علاقوں کا جو ریکارڈ ہے وہ شیئر نہیں کیا جا رہا۔ جی بہت شکریہ علی عمران چٹھا، آپ نے اپڈیٹ کیا۔
صوبائی وزیر زراعت اور صدر نمبرداران ایسوسی ایشن پنجاب سید حسین جہانیہ گردیزی کی قصور آمد۔ صوبائی وزیر نے نمبرداران ایسوسی ایشن پنجاب کے عہدیداروں سے حلف لیا اور مبارکباد بھی دی۔ مزید جانتے ہیں رپورٹر محمد ثاقب بٹ کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی وزیر زراعت و صدر نمبرداران ایسوسی ایشن پنجاب سید حسین جہانیہ گردیزی کی قصور آمد۔ صوبائی وزیر نے نمبرداران ایسوسی ایشن پنجاب کے عہدیداروں سے حلف لیا اور مبارکباد دی۔ صوبائی وزیر زراعت نے نمبردار ایسوسی ایشن کے دفتر کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر زراعت کا کہنا تھا کہ نمبرداران ایسوسی ایشن پنجاب کا رجسٹرڈ ہو چکی ہے، اب اس کا نشان کوئی اور تنظیم استعمال نہیں کرے گی۔ نمبرداران کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ نمبرداران کے کردار کو مثالی بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ LWMC کا فیول کی بہتر مانیٹرنگ کے لیے فیول ان ہاؤس کرنے کا فیصلہ۔ فیول کا کانٹریکٹ PSO کے پاس ہے۔ PSO ہی ان ہاؤس سروسز مہیا کرے گا۔ کمپنی میں فیولنگ کے لیے شہر بھر کے 150 سے زائد PSO پمپس استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پمپس کی تعداد 150 سے کم کر کے 6 کر دی جائے گی۔ چیئرمین LWMC عاطف چودھری نے کہا ہے کہ LWMC ورک شاپس پر 6 پمپس لگائے جائیں گے۔ ان ہاؤس 6 پمپس پر فیولنگ کا کروانے سے مانیٹرنگ میکانزم بہتر ہوگا۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان کی زیر صدارت ایڈمنسٹریٹو ڈویژن آف لاہور کے حوالے سے اجلاس میں تمام افسران نے شرکت کی۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان نے اہم ترین ٹاسک پر مختلف محکموں کو ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ لاہور کی انتظامی سطح پر ناگزیر تقسیم کا مقصد صرف شہریوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنا ہے۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کے احکامات کے مطابق بہترین منصوبہ بندی کے لیے ہر پہلو کا ٹھوس اعداد و شمار پر تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی ہدایت پر لاہور میں تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ شالیمار زون میں MCL نے تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔ تجاوزات کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ مزید اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے جنید اشرف۔ جی جنید، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، لاہور کے شالیمار زون میں MCL کی جانب سے جو ہے تجاوزات کے خلاف اور قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ PO MCL سید علی بخاری اور ضلعی انتظامیہ کی ہدایات ہے کہ تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے۔ شالیمار زون میں MCL آپریشن تنویر خان بلوچ، ZOR شراز اوان انفورسمنٹ انسپیکٹر جاوید انسپیکٹر اور عمر بٹ کی سربراہی میں تجاوزات کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ آپریشن میں شالیمار لنک روڈ، رامگڑھ روڈ اور ملکہ علاقوں میں جو ہے آپریشن کیا گیا ہے۔ ریڑیاں، غیر قانونی اسٹال اور لگائے گئے تجاوزات کے خلاف بھرپور کارروائی کی گئی ہے۔ غیر قانونی بنے ہوئے فٹ پاتھ کو بھی مسمار کیا گیا تاکہ شہریوں کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے اور اس کے علاوہ جو ٹریفک کے مسائل ہیں اسے بھی حل کیا جا سکے۔ کوہ نور کی نشاندہی پر لاہور کے مختلف زونز میں جو ہے آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے اور کوشش یہ کی جائے گی کہ لاہور کو جو ہے کلین لاہور مشن کا کمپلیٹ کیا جائے۔ جی بہت شکریہ جنید اشرف، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ خطرناک سمندری طوفان IN امریکہ کی ریاست فلوریڈا سے ٹکرا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سمندری طوفان IN کے باعث فلوریڈا میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ شدید بارشیں ہوئیں، جس کے بعد متاثرہ حصوں میں سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ تیز ہواؤں سے بجلی کے پول اور ٹریفک سگنل گر گئے، درخت اکھڑ گئے اور گھروں کی چھتوں کو نقصان پہنچا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 20 لاکھ سے زائد صارفین کو بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔